رحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 111 ہی پڑھیں گے۔ سورۃ الفتح، اس کی یہ آخری 3 آیات ہیں، جن میں سے دو آیتیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم چلو وہ پڑھ لیں گے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ هو الذی، اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ ارسلہ، اس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلہ، سارے دینوں پر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ کے طور پر۔ یہ جو اوپر آیت مبارکہ
ہم نے پڑھی پچھلے درس میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ جو آیت ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی اور بعض صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہونے والی اس تشویش کا ازالہ فرمایا کہ وہ جو بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ ایک سوچ آئی تھی، ایک تشویش پیدا ہوئی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنے سروں کو منڈوا رہے ہیں اور بعض سروں کے بال کٹوا رہے ہیں۔ یہ سارا خواب ہمارے نبی نے ہمیں بیان کیا تھا۔ تو ہم یہاں حدیبیہ سے ہی اب واپس جا رہے ہیں، عمرہ کیے بغیر، طواف کیے بغیر، چونکہ وہاں پر یہ طے ہوا تھا کہ تم اگلے سال آنا اور اسی مہینے میں آ کر عمرہ کر لینا۔ تو آپ کبھی وہ پڑھیں نا سیرت کی کتابیں، جو سیرت کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، سیرت الرسول، سیرت النبی کے موضوع پر، جن میں ایک بڑی نمایاں کتاب الرحیق المختوم ہے۔ یہ آپ کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ نے 7 ہجری کو عمرہ کیا تھا، آپ پھر وہاں پر پہنچے تھے اور اس عمرے کو باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے عمرۃ القضاء۔ کیا نام ہے؟ عمرۃ القضاء۔ سمجھ آ گئی نا بات کی کہ یہ عمرہ اب ہم ادا کر رہے ہیں قضاء کے طور پر، یعنی وہ جو پچھلے سال ہم نے عمرہ کرنا تھا تو وہ روک دیے گئے، ہمیں وہاں صلح کا معاہدہ کر کے واپس آنا پڑا، اور یعنی اب جو ہم کر رہے ہیں عمرہ یہ کیا ہے؟ عمرۃ القضاء، قضاء والا عمرہ۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ او جی میری نماز قضاء ہو گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اب اس کا وقت گزر گیا ہے تو اب میں بعد میں پڑھ رہا ہوں، یعنی نماز قضاء کر کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمرہ تھا، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے طواف کے اندر ایک یہ حصہ ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں رمل کرنا۔ رمل، یہ آپ نے سنا ہے نا نام رمل، یعنی طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان کے اندر ذرا اپنی چال کے اندر یعنی تھوڑا سا اکڑاؤ پیدا کرنا،
سینہ باہر نکال کے چلنا، بازو پھیلا کے چلنا، اور ذرا بڑے بڑے قدم اٹھانا، تو ایسے لگے جیسے کوئی جوان چل رہا ہے۔ یعنی یہ 3 چکر جو اس طرح لگاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رمل۔ اور یہ رمل والا جو مسئلہ یہ شروع ہوا تھا، اور اس کا جو آغاز ہوا تھا، اس کی جو ابتدا ہوئی تھی، وہ عمرۃ القضاء کے موقع پر ہی ہوئی تھی۔ کب؟ یہ عمرۃ القضاء ہی وہ موقع تھا کہ جب صحابہ آئے اور انہوں نے وہ عمرہ ادا کیا، تو اب یہ ہے کہ سفر بھی کیا ہوا تھا، کچھ بخار بھی مدینے کا، اس کی وجہ سے بھی کمزوری، تو وہ جو تھا نا معاہدے کے تحت یہ تھا کہ مکے والوں نے مکہ خالی کر دینا تھا اور انہوں نے پہاڑوں پہ چلے جانا تھا۔ یہ باقاعدہ طے تھا کہ ہم مکہ خالی کر دیں گے، تم آنا اور اپنا عمرہ ادا کرنا۔ اب وہ سارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہاڑوں پر۔ تو جب وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اس وقت یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان، ان سے چلنا مشکل ہے، ان سے تو قدم نہیں اٹھایا جا رہا، مدینے کے بخار نے تو ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسر فتح کریں گے، ہم کسرا فتح کریں گے، ہم روم اور ایران فتح کریں گے، ہم جناب بحرین فتح کریں گے، بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں، ان سے تو چلنا مشکل ہے۔ بات آپ سمجھے ہیں نا؟ اب یہ آپس میں وہ خسر پھسر کر رہے ہیں، وہ جو مکے کے سارے کافر پہاڑوں پہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وہ ساری جو خسر پھسر آپس میں چل رہی تھی نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو اتنے کمزور ہیں، اتنے ناتواں ہیں، اور اس قدر بلا ان سے تو چلنا مشکل ہے، یہ پوری دنیا کو فتح کریں گے، پوری دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ذرا نا اپنی چال میں تبدیلی پیدا کرو، اپنی چال کے اندر ذرا جواں مردی لاؤ، اور ایسے چلو کہ ان کافروں کو پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہیں۔ کو بات سمجھے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا سینہ باہر نکالو، اپنے بازو پھیلاؤ اور قدم ذرا اٹھاؤ جوانوں کی طرح۔ اچھا، آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ جہادی غیرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں جہادی غیرت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو فرمایا کہ نہیں، ذرا قدم اٹھاؤ اس طرح، ان کو پتہ چلے کہ ہم اتنے مرے ہوئے نہیں ہیں، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو ایک رمل والی چال کا آغاز ہوا، اس کی ابتدا ہوئی اور یہ طواف کا حصہ بنا، یہ کون سا موقع تھا؟ یہ عمرۃ القضاء، یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری۔ کئی ایسی ادائیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو سدا بہار بنا دیتا ہے، سمجھے نا؟ کہ اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ وہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا،
وہ جو پانی کی تلاش میں انہوں نے وہ جو چکر لگائے اور وہ جو بے تابی کے ساتھ بھاگیں، وہ کب کی بات ہے، کب کا یہ مسئلہ ہے، سمجھے نا؟ لیکن اللہ نے ان کی اس ادا کو ایسا دوام عطا کیا، ایسا دوام عطا کیا کہ آج ان کی وہ چال، ان کی وہ ادا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں غیرت سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ غیرت سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں اپنے اندر ایک جرأت پیدا کرنے کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ اپنے اندر جرأت پیدا کرو، اپنے اندر حمیت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ بات سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ ویسے اب ایک چھوٹی سی بات آ گئی ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ جب 25 دسمبر آتا ہے، 25 دسمبر، اب یہ آ رہا ہے نا، آج کتنی ہے؟ 22۔ تو 25 دسمبر کو باقاعدہ ایک یعنی ڈے منایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے۔ ہیپی کرسمس ڈے۔ اچھا، اب یہ جو دن ہے یہ ویسے ہمیں پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، یہ تو عیسائیوں کا دن ہے۔ عیسائی اس کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن میں ویسے آپ کو مسئلے کی روح سے بتانے لگا ہوں کہ بیسیکلی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ یوم ولادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا، اب ذرا غور کرنا کہ ان کی دیکھا دیکھی اور ان کی نقل اتارتے ہوئے اور ان کی مشابہت میں مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کا یوم ولادت منانا شروع کر دی، اور یہ بالکل اس کی نقل ہے۔ سمجھے؟ اس کی کیا ہے؟ نقل ہے۔ وہ اپنے نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں اور ہم نے 12 ربیع الاول شروع کر دیا۔ سمجھے نا؟ ہم نے یہ شروع کر دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے وہ طریقہ کار کو اپنا لو گے، ان کے طریقے پر چل پڑو گے اور ان کی پوری پوری پیروی کرو گے۔ فرمایا کہ جس طرح جوتے کے 2 ہوتے ہیں نا پیس، تو دونوں ڈیزائن میں، رنگت میں، سائز میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، تم اس طرح ان کی مشابہت کرو گے، اور بالکل وہی چیز ہے۔ یعنی وہ اپنے کرسمس ڈے کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں نا، تو کیا 12 ربیع الاول کو کیک نہیں کاٹے جاتے؟ کاٹے جاتے ہیں۔ یعنی بالکل سیم وہی انداز ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سالگرہ منانا، یوم ولادت کی سالگرہ منانا، اس کا اسلام میں کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے، کوئی چیپٹر نہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ نہیں منائی، کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے کبھی کوئی سالگرہ منائی ہو، کوئی تابعی ایسا نہیں کہ جس نے کوئی سالگرہ منائی ہو۔ یہ سالگرہ منانے کا یہ سارا یہ کلچر یہ ہم نے لیا ہے یورپ سے، عیسائیوں سے، ہم نے ان مغرب سے یہ کلچر لیا ہے۔ آج ہمارے، اللہ جانتا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے مذہبی گھرانوں کے اندر یہ برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ ہمارے مذہبی گھرانوں میں 5 وقت کے نمازی اور رفع الیدین کرنے والے، پاؤں سے پاؤں ملانے والے، لیکن ان کے گھروں میں یہ برتھ ڈے کی بدعت آ گئی ہوئی ہے، مناتے ہیں۔
اچھا بعض تو پھر اس سے آگے شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ شادی کی جی ہماری اس دن شادی ہوئی تھی، شادی کی سالگرہ، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ پیدائش کی سالگرہ نہ شادی کی سالگرہ۔ اور پھر یہ جو عرس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وفات کی سالگرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وفات کی سالگرہ، یہ سالگرہ 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 بس چل رہے سلسلے۔ شہادتوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے کہ جی اس دن جی فلاں ہمارے بڑے ایک بزرگ وہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اب ہم نے ہر 10 محرم کو وہ جناب شہادت کا دن منانا ہے، سمجھے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ہاں دیکھیں نا، ولادت کے موقع پر اسلام نے یہ کہا ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے، خوشی کی بات ہے، تم اس کی خوشی کرو، لیکن اس کا انداز کیا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرو۔ کیا کرو؟ عقیقہ۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے، ایک بات کہ سالگرہ کا کوئی اسلام کے اندر کنسپٹ نہیں ہے، کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے بالکل۔ اچھا اس کے بعد لیکن عیسائیوں نے ایک اور جو بہت بڑا جرم کیا کرتے ہیں اور بہت بڑی جو وہ اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت کرتے ہیں، وہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی باپ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا تھا۔ آسمانی باپ کا بیٹا، آسمانی باپ کس کو کہا؟ اللہ تعالیٰ کو، اور بیٹا کس کو کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اصل میں یہ ایک یعنی وہ ویسے اگر آسمانی باپ کا بیٹا نہ کہتے، ویسے مناتے تو ویسے بھی تو ایک بدعت ہی تھی، لیکن اس میں ایک اور بھی ساتھ قباحت پیدا ہو گئی کہ اس میں انہوں نے شرک کی بھی ساتھ اس میں نا وہ شامل کر لیا کہ یہ جناب آسمانی باپ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کہتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح بن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں، ان دونوں کی بات ان سے ملتی ہے جو کافر ہیں، یعنی یہ جو مکہ کے مشرک کافر، ان کے ساتھ ان کی بات ملتی ہے۔ بھلا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو بات مل گئی نا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، باتیں تو سب کی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے بھائیوں بہت بڑی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ پہلا رکوع ہے، فرمایا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور یہ قرآن آیا ہے ڈرانے کے لیے، کن کو ڈرانے کے لیے؟ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، جنہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی حقیقی علم معلوم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو اس کا کوئی علم ہے، ایسے ہی تکے لگائے جا رہے ہیں، اندھیرے میں تیر مارے جا رہے ہیں۔ فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کہ یہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، فرمایا کہ سورہ مریم میں فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔
فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. اللہ کہ ان کے اس جملے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کتنا بڑا جملہ ہے. اچھا اب ذرا غور فرمانا کہ ادھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اتنا گندا جملہ ہے، اتنا برا جملہ ہے یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کہنا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہنا کہ آسمانی باپ کا بیٹا. یہ اتنا گندا جملہ ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، قریب ہے کہ اس سے زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا برا جملہ ہے. اور اب آگے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ یعنی حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ یہ مجھے گالی دے. اللہ کیوں بھائی؟ یہ مخلوق ہو کر، اللہ کا نوکر غلام ہو کر، اللہ کی پیداوار ہو کر یہ اللہ کو گالی دے تو یہ بات جچتی ہے؟ ایک انسان کسی انسان کو گالی دے اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیکھو گالی دے رہا ہے. گالی دینا انسان کا انسان کو بھی کیا ہے؟ معیوب ہے. میرے پیارے بھائیوں، بلکہ ہمارے اسلام نے تو کمال تربیت کی ہے، کمال کی تربیت. اسلام کہتا ہے کہ تم نہ کافروں کے جو معبودان باطلہ ہیں، مثلا ان کا معبود ہے لات، منات، عزا، ہبل، فرمایا ان کے یہ جو باطل معبود ہیں تم ان کو بھی گالی نہ دینا. یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے تم ان کو گالی نہ دو. فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ضد میں آ کر تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے. دیکھا نا، یہ ہے اسلام کی تربیت. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نے تربیت کی ہے. تم نے نہیں گالیاں دینی. کیوں بھائی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر. تو ہمیں تو اسلام یہ تربیت دیتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے رب کو گالیاں دیتے ہیں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کو یہ گالی ہے. اللہ اس کو گالی کہتا ہے. تو فرمایا کہ اب ذرا غور فرمانا کہ ہمارے جب یہ آتا ہے نا 25 دسمبر، تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلامی غیرت اور جہادی غیرت، اس کی بات کر رہا تھا نا. تو اب میرے پیارے بھائیوں کہ چلو یہ ظالم جو ہیں یہ آسمانی باپ کا بیٹا کہہ کر اللہ کو گالیاں دیں اور یہ کرسمس ڈے منائیں، اس کا کیک کاٹیں اور یہ کھائیں، یہ وہ سارا کام. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کے پروگرام میں جا کر شامل ہوتے ہیں ان کے پروگرام میں جا کر باقاعدہ ان کے ساتھ مل کر وہ کرسمس کیک کاٹتے ہیں
ان کے ساتھ جا کر شامل ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ رواداری۔ اچھا اب دیکھو کیسا شیطان نے منہ میں یعنی یہ جملہ ڈال دیا، اور جی اسلام رواداری کا ثبوت یعنی تلقین کرتا ہے، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، یہی بات کہتے ہیں نا میرے پیارے بھائیوں۔ صرف اسلام رواداری سکھاتا ہے یا اسلام کفر کے مقابلے میں کوئی غیرت بھی سکھاتا ہے؟ میری بات ہے، اسلام صرف کفر کے مقابلے میں رواداری سکھاتا ہے؟ اب اسرائیل کے مقابلے میں ہمیں رواداری کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کو کاٹے، وہ ہماری عورتوں کو ذبح کرے، وہ ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کرے اور آبادیوں کو مسمار کرے، اور ہمیں اس وقت یہ کہ رواداری رواداری؟ کیا اسلام صرف رواداری سکھاتا ہے؟ ہاں رواداری سکھاتا ہے۔ کب؟ فرمایا اس وقت کہ جب مسلمان کا معاملہ مسلمان سے ہو، یا مسلمان کا معاملہ کسی ایسے کافر سے ہو کہ جو کافر تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر رہا، ان کے مقابلے میں ٹھیک ہے رواداری کرو، لیکن جو تمہارے رب کو گالیاں دے رہا ہے، تم ان کے باقاعدہ بینر لگائے جاتے ہیں۔ مختلف سیاستدان جنہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، وہ جناب پھر ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ پھر ان کے بینر لگے ہوتے ہیں، آگے نام لکھا ہوتا ہے، ہم جناب مسیحی برادری کو ان کے کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تم گالیاں نکالو اور ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے۔ مقصد صرف اپنی سیاست، مقصد صرف ان کا ووٹ، بس یہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، یہ گھاٹے والا سودا ہے، یہ نقصان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عمرۃ القضاء وہ موقع تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کر ہمیں باتیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا، ان سے تو قدم نہیں اٹھایا جا رہا، اور یہ کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اطلاع دی، خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا اپنی چال کے اندر آکڑ پیدا کرو۔ کیا کرو؟ آکڑ پیدا کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو آکڑ والی چال پسند نہیں ہے، لیکن کافروں کے سامنے اور ان کے مقابلے میں اللہ کو یہ آکڑ والی چال پسند ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابہ کے نا کچھ ذہن میں باتیں آئیں کہ ہم نے تو عمرہ کیا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یعنی یہ کیا بنے گا کہ عمرہ کیے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں؟ تو وہ جو ہمارے نبی کا خواب وہ کدھر چلا گیا؟ سمجھے نا؟ ذرا غور سے بات سمجھنا۔ تھوڑی سی وہ بات چلی گئی، وہ کرسمس کی طرف تھوڑی سی بات پھیل گئی ہے، میں اب دوبارہ لا رہا ہوں۔ اچھا اب جب وہ یعنی کہ تشویش پیدا ہوئی نا، تو اللہ نے نا یہ آیت اتاری، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ پریشان نہ ہونا، اللہ اپنے نبی کے اس خواب کو سچا کرے گا، یہ ہوگا ضرور ہوگا۔ تم جاؤ گے، عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، سارا معاملہ سمجھ آئی نا؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نا اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ صرف معاملہ ایک عمرے کی حد تک نہیں، معاملہ صرف یہ تو بات ہی کوئی نہیں عمرہ کرنا، عمرہ
وہ عمرہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو تمہارا معاہدہ طے پا گیا ہے، وہ تو اگلے سال تم جاؤ گے ہی جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دین کو پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ کوئی بات اب سمجھ آئی؟ پچھلی آیت کی اور اس آیت کی آپس میں تطبیق سمجھ آئی کہ تم صرف ایک عمرے کی بات پہ پریشان ہو رہے ہو؟ فرمایا یہ عمرے والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ایسی قوت عطا کرنی ہے، ایسی قوت عطا کرنی ہے کہ تم نے ساری دنیا پر اس دین کو غالب کرنا ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ تو پھر میرے بھائیوں کیا ہوا؟ لوگ ادھر سے حدیبیہ سے واپس آئے، 3 ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا، اور اس خیبر کی فتح سے اتنا مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ ایک فائدہ تو ہوا کہ وہ جو یہودی بے ایمان اندر بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، کم از کم ان سارے سازشیوں کے سر تو کچھ لے گئے۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ اور پھر وہاں سے غنیمتیں بڑی ملی، بڑا مال ملا۔ اور اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اب گئے اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر عمرہ کیا۔ کون سا عمرہ یاد رہے گا نام؟ عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کیا۔ اور اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد پھر 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دی۔ کیا کرا دیا؟ مکہ فتح ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس کو فتح الفتوح کہتے ہیں۔ فتح ساری فتوحات میں سے سب سے بڑی فتح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی فتوحات ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی فتح ہے، سب سے نمایاں فتح ہے، وہ کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ، جس کو قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سب سے بڑی فتح یہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی، هو الذی ارسل رسولہ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول